الدين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا رسول الكرم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام
خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے۔ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے۔ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے۔ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ تڑپ رہا ہے جو روزے کی حاضری کے لیے، اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے۔ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، یا رسول اللہ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو۔ جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، شام آئے۔ جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں
رہوں بس تمہارے روزے کو جناب سیدہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے کوئی ایسی شام آئے نہ میر وگایا بن دیئے تے نہ دکھڑے سوایا بن دیئے اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شان میرا گدا میرا منگتا میرا غلام برادران اسلام، میرے معزز و محترم محتشم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور لجپال رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت دے چند اشعار پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ جسمانی کو مولا نے سانو اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو امتی بنایا، محب اہل بیت بنایا اور محب صحابہ کرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ اسے عقیدت سلامتی فرمائے اور اسے عقیدت سادہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ عزیزان محترم، اس مقام تے بھی دعا کرنا کہ مالک مولا سب نو مدینہ طیبہ دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ محرم شریف دے ایام گزر رہے ہیں، اس حوالے نال میں گفتگو کرنا چاہنا ہوں۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ فرمایا انبیاء کرام دا ذکر کرنا عبادت ہے تے صالحین دا ذکر کرنا گناہ دا کفارہ ہے۔ اسی ان ہستیاں دا ذکر کرن لگے ہیں اور کردے آ رہے ہیں کہ جنہ دا ذکر عبادت بھی ہے تے گناہ دا کفارہ بھی ہے۔ ایتھے دو چیزاں موجود ہیں۔ کیوں؟ جیڑا اسی ذکر کرن لگے ہیں اور کردے آ رہے ہیں، جس جگہ تے بیٹھ کے کردے آ رہے ہیں، جس گھر کے اندر بیٹھ کے ذکر کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک گھر میرے آقا حسین علیہ السلام نے بچایا ہے۔ تو اس گھر کی ہوتی ہے عبادت، عبادت اللہ کی، سجدہ ہے اللہ نے وحدہ لا شریک ہے۔ تو وہ اس لحاظ نال دیکھا جائے تو جنہ ہستیاں دا اسی ذکر خیر کردے آ رہے ہیں، انہاں دا ذکر کرنا عبادت بھی ہو گیا اور گناہاں دا کفارہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جڑے کڑیاں بیٹھنا ہے، یہ پکا یقین رکھو کہ ساڑھے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ساڑھا لمحہ لمحہ عبادت چ گزر۔ اس تو بعد جڑے خاص ایک تمام دے نال دو فرض باقی سنتا
جمعے دی نماز اسی ادا کرنی وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ پاک ساری عبادت قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اہل بیت دی شان، عظمت، مقام جنہ لوگاں سمجھے ہے، حقیقت نو جنہ سمجھے ہے، وہ فقراء دی جماعت ہے، وہ اللہ دے درویش لوگ نے، عارف لوگ نے، جنہ نے اپنی بھی پہچان کی، رب دی بھی کی، انہاں پاکاں دی بھی کی، تے اس نتیجے تے پہنچے۔ میں اکثر دعا کرنا ہوں، جس نے دعا یاد ہی کرتا ہے، فارسی دی دعا ہے، حضرت شیخ سعدی شرازی جنہ دیا 2 کتاباں بوستان سعدی اور گلستان سعدی مدارس کے اندر پڑھائیاں جاتی ہیں، فارسی دی کتاباں آج بھی پڑھائیاں جاتی ہیں۔ اس دے اندر ایک کتاب کے اندر ایک دعا ہے فارسی میں، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دعا کیسی دعا مانگتے ہیں؟ آپ فرماندے الہی بہکے بنی فاطمہ، اے مولا تینوں اولاد فاطمہ دا صدقہ ہے، اے مولا تینوں اولاد فاطمہ دا واسطہ ہے۔ دعا کی یہ تو ہوگا واسطہ، دعا آگے آ رہی ہے دوسری جملے کے اندر۔ حضرت شیخ سعدی عرض کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر الہی بہکے بنی فاطمہ، الہی بہکے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی فاطمہ۔ حضرت شیخ سعدی عرض کرتے پہ مولا تینوں اولاد فاطمہ دا صدقہ میرا جدوں آخری ویلا ہوئے تے میرا خاتمہ پہ ایمان فرمائیں، میرا جدوں آخری ویلا ہوئے افسار تے شیخ سعدی عرض کرتے پہ مولا تینوں واسطہ ان ہستیاں دا، ان پاکاں دا، اولاد فاطمہ دا واسطہ مولا جدوں میرا آخری وقت ہوئے میں دنیا تو جا رہا ہوں تے میری زبان تے کلمہ جاری ہوئے، میں کلمہ پڑھ دا دنیا تو جاواں۔ عزیزان محترم، تے ایک شاعر ترجمانی اس طرح کرتا ہے جدوں سایہ آخری ہون، جدوں سایہ آخری ہون، مدینے کی گلی ہوئے نبی کی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہوئے۔ جنہ دا سی ذکر کر رہے ہیں، ایمان رکھو، یقین رکھو، پک رکھو کس گلتے اس ذکر دے صدقے ساڈا خاتمہ بھی لامان ہوگا انشاءاللہ۔ آخری وقت بڑا ڈاٹا ہوں ہے، کلمہ نصیب ہو گیا نا آخری ویلے اگلا پنڈا سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بفضل ساڑی تمنائیں منوں وقت نظر سونا، منوں وقت نظر سونا کراوے دید جو اپنی، جنہاں دا ذکر سے بیٹھے ہیں منوں وقت نظر سونا کراوے دید جو اپنی، سخی حسنین بھی ہوں
آخری ویلا ہے، بندہ دنیا تو جا رہا ہے، جنہ دا ذکر پہ کرنے ہیں، جنہ دی محفل سجا کے بیٹھ گئے ہیں، جنہ دا ذکر کر دے آ رہے ہیں، انہ دا ذکر ولیاں نے بھی کیتا ہے، نبیاں نے بھی کیتا ہے، خود رب کائنات نے بھی کیتا ہے۔ عزیزان محترم نہ پاکاں دا ذکر کوئی عام ذکر نہیں۔ عزیزان محترم اسی تمنا پیش کر رہے ہیں، ساڑھے دل کی تمنا آئے ہوئے کہ مولا جب ساڑھے آخری ساں ہوں اسی دنیا تو جا رہے ہوئے تو تیرے محبوب آ جان دیدار کروا رہے ہوں۔ کس طرح دیدار کروا رہے ہوں محبوب؟ کرم فرما دے منو وقت نظر سونا کراوے سخی حسنین سخی حسنین بھی ہون میرا مولا علی ہے۔ یہ تمنا ہے عزیزان محترم عرض کرم کنہ شہزادیاں دی گل شروع کر لگا سماعت فرماؤ۔ صحابہ کرام فرما دینے جدو اسی شہزادیاں نویندے سن، جدو حسن تے حسین پاک نویندے سن، اسی ویندے انہوں سن تے اسی دیدار مصطفیٰ کر لیندے سن۔ خود مولا کائنات فرما رہے ہیں، خود مولا کائنات فرما دے رہے، مولا پاک فرما دے نے میرا بیٹا جڑا حسن ہے نا، میرا بڑا شہزادہ، او سر تو لے کے ناف تک اپنے نانا دی ہم شکل سی، اور میرا شہزادہ حسین ناف تو لے کے پیرا تک نانے دا ہم شکل سی۔ سانو جدو ضرورت محسوس ہوندی سی نا سی اللہ دے نبی دا دیدار کرنی، اسی دما شہزادیاں نو سامنے بٹھا کے دیدار کر لیں جساں انجی پتہ لگدا سی اللہ دے نبی دا دیدار کر رہے ہیں۔ اے شہزادیاں دی شان، شہزادیاں دی عظمت۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ بڑا پیارا جا واقعہ تواڈے گوش گزار کر لگا۔ ایک دفعہ نا حضور دا ایک غلام پیار کرنے والا تحفہ لے کے آیا حضور دی بارگاہ دے اندر، ہرنی دا بچہ، بڑا معروف جا واقعہ، ہرنی دا بچہ لے کے آیا، آکے عرض کی تھی میرے آقا اے قبول فرماؤ، اے قبول فرماؤ۔ حضور نے قبول فرمایا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف فرما سن، فرمایا بیٹا حسن اے لے جاؤ ادھے نال کھیلو، کبوتر ہوئے، ککڑی ہوئے، بکری ہوئے، بکری دا جا ہوئے، بچے ہونا تے بچیاں نو انہاں جانوراں چھوٹے چھوٹے نال بڑی پیار ہوتا ہے تے کھیڑ دے نے تے خوش۔ چھوٹی جی عمر پا کے امام حسن پاک علیہ السلام دی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا حسن جی میرے نانا جان، فرمایا بیٹا ہرنی کا بچہ لے جاؤ جا کے عزیزان محترم حضرت امام حسن پاک بچہ ہرنی کا لے کے گھر تشریف لے گئے۔ اگے حسن امام حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما سن۔ آقا حسین پاک نے فرمایا اے میرے بھائی جان، اے میرے بھائی جان منو کھیلن دے ہو۔ حضرت حسن پاک فرماندے نے اے حسین نانا جان نے منو عطا فرمایا ہے، جاؤ تسی بھی نانا پاک کی بارگاہ چ لے کے آؤ نا، اے نال تے میں کھیلنا ہے۔ حضرت حسین نانا جان دی بارگاہ دے اندر آ گئے، آکے عرض کرتے ہیں اے میرے نانا جان منو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ میرے آقا السلام نے فرمایا بیٹا حسین کسے میرے دیوانے نے وہ لے کے آیا سی انہیں تحفہ دیتا ہے،
چوتھے بھرا کھیلو حضرت حسین باقر کر دینے نانا جی او میرے بھائی دا جڑا ہے او دا کھلونا بن گیا ہے او ہرنی دا کھلونا واسطے میں تی اپنا لینا چاہنا ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا حسین ایسے اپنے بیٹا قریبی جاؤ چلے جاؤ تمہیں بھائی کھیلو جدو اسرار آیا ہے جدو اسرار ہو رہا ہے کہ حسین پاک نے آنکھاں نم ہون لگ پئیاں رونے والی شکل بن گئی جدو بچے دا ضد جڑی ہے پوری نہ ہوئے عزیزاں محترم جدو دی منشا مرضی کے مطابق کم نہ ہوئے تے بچے نے پھر رونا ہی ہوندا ہے میرے آقا علیہ السلام وندے پے میرا حسین رونا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین تینوں پتہ نہ تیرے رونا ہے تیرے نانے کو برداشت نہیں ہوگا حسین میرا بیٹا رونا نہیں یہ گلاں پیاں ہوندیاں نے ادھر اللہ تعالیٰ دی حکمت دے نال ہرنی جڑی ہے جڑا بچہ پہلے آیا سی کسے غلام نے پیش فرمایا سی ہرنی دوجا بچہ بھی لے کے دولے ماں پتر آ گئے نے کہ ہرنی اپنے زبانی حال دے نال اپنے انداز دے نال اللہ دے نبی دی بار دے اندر کر دیئے عزیزاں نے محترم میرے نبی و نبی نے جڑے جانور اپنیاں بولیاں بھی جان دینے میرے حضور کی بارگاہ کے اندر حرمیہ کی عرض کر دیئے اے میرے آقا او جڑا پہلے بچہ او بھی میرا سی جڑا تمہارا غلام تمہاری بارگاہ پیش کیتا ہے اے میرے آقا ہے دوجا بچہ بھی لے کے آ گئیاں اے دو ہی بچے سن میں اپنے بچے دی جدائی میں برداشت کر سکتی ہوں پر میرے آقا تمہارے حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی پھر ایک بار کو سبحان اللہ تمہارے حسین کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتی جانوراں بھی محبت فرمائیے شہزادے نال اہل بیت نال اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ محبوب تسی فرما دیو میں کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی معاوضہ کوئی قیمت نہیں چاہتا میں تمہیں قرآن دیتا رمضان دیتا اسلام دیتا رحمان دیتا رحمان بھی سانو حضور نے عطا فرمایا ہر نبی آیا ہر نبی آ کے اعلان کیتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے قوموں نے عرض کی تھی لوگوں نے عرض کی تھی آدم علیہ السلام تو سان اللہ ویکھے نہیں جبریل کو سنے بس اللہ ہے کئی نے منیا کئی نے انکار کیتا یعقوب علیہ السلام مختصر 1,24,000 انبیاء کرام نے اعلان کیتا لوگوں لا الہ الا اللہ کا وہ کامیاب ہو جاؤ گے سارے آ کے اللہ دیکھیں نہیں دیکھا کوئی مان گے کوئی نہ منے زیادہ نہ منے ساڑھے سب تو زیادہ عرصہ تبلیغ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال سورہ نوح اٹھا کے دیکھو تفسیر پڑھو 950 سال تبلیغ فرمائی تے 100 بندہ بھی پورا نہیں ہویا 100 بندہ بھی نہیں من سکیا پورا نہیں ہویا 100 دے قریب تک بندے 950 سال لیکن میرے حضور دا عظمت حضور دی شان ہے جب حضور نے اعلان فرمایا لوگوں انہوں ایک منو تے غلامہ نے عرض کی تھی محبوب تے دسو تساں اللہ ویکھے ہے میرے حضور نے فرمایا غلاموں میں اللہ ویکھے ہے میں اللہ یہ حضور دی شان یہ حسنین دے نانا جان دی شان ہے
تائیں تے میرے گھوڑے دے تاجدار فرماندے نے دعوا یار دیوانے دا جوڑ بخاملوں حسنین دلانے دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ عزیزان محترم اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب ان لوگوں کو فرماؤ۔ عزیزان محترم اس مقام تے میں دوبارہ پھر وہی آج پڑھی ہے لیکن تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا ہوں۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی کنہ تے نازل ہوئی اسی تے اج انہیں اپنا 15ویں صدی دی اندر پیدا ہوئے لوگاں عزیزان محترم لیکن قیامت تک ہر منن والے واسطے حکم صادر آیا ہے۔ عزیزان محترم جدوں یہ آیت نازل ہوئی محبوبین لوگاں نو کہو کہ میں کوئی اجر نہیں مانگدا، کوئی قیمت وصول نہیں کرنا چاہتا، جڑے میرے قریبی انہاں نال محبت کرو، پیار کرو، محبت کرو۔ عزیزان محترم اس ویلے کون لوگ سن؟ اس ویلے اہل ایمان سن جنہاں نو اللہ نے قرآن کے اندر بار بار ایمان علا کیا ہے۔ اسی تے مکمل مسلمان ہی نہیں، اسی ایمان تے بڑی دور دی بات مننا پوے گا۔ صحابہ کرام دی جماعت سی جنہاں تے حکم آیا اے محبوبہ انہاں نو فرما دیو، انہاں مومناں نو فرما دیو، انہاں آمنوں نو فرما دیو کہ میرے قریبیاں نال محبت فرماؤ۔ تو پتہ لگا جدوں یہ آیت نازل ہوئی تے حضرت کی سمجھ دیو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جدوں یہ آیت اللہ دا حکم سماعت کیتا ہے حضور دی زبان پاک تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل کے اندر کتنا شوق پیدا ہوئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام دی جماعت کے اندر کتنا آج کوئی آیت پڑھے کوئی سنائے ترجمہ کرے دل کرتا ہے کہ حضور دے قریبیاں نال محبت کریے۔ تے جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے تے صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے، آج ساڈے سامنے میں آیت پڑھی ہے تو آڈے دل کرتا ہے حضور دے قریبیاں نال محبت کریے، میرا دل کرتا ہے حضور دے قریبیاں نال محبت کریے۔ اس محبت تو بغیر چارہ بھی کوئی نہیں، مننا پوے گا۔ جدوں آیت نازل ہوئی ہے سامنے صحابہ کرام سن تے پھر صحابہ کرام نے حضور دے قریبیاں نال کتنی محبت بنائی ہوئے۔ اے باقی میں روڑے پائے نے لوگاں نے صحابہ کرام نے جنی محبت فرمائی اونی تے اسی بھی نہیں کر رہے جی۔ صحابہ نے پھر پوچھا نا، یہ بھی بات موجود ہے تعمیر سامنے میں کہ میرے آقا یہ تو دسو کنا لوگاں کی محبت ساڑھے تے واجب ہے؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں علی، فاطمہ تے انہاں دوواں دے بچے حسن تے حسین انہاں نال مودت کرنی ہے۔ کی کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، 4 نفوس قدسیہ، پہلے نمبر تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے 4 نفوس قدسیہ، یہ 5 تن پاک نے تے بیدم واسی فرماندے نے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ ایک گل کرنا چاہنا بنا پہ ٹائم میں جی شروع کر لی تے پھر ٹائم ہوتے جائے گا، ہر باری ہوتے جاتا ہے لیکن آج میں ارادہ کیتا تھی
اتنے ٹائم نہیں جانا چاہیے، دو جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے۔ عزیزان محترم، میرے آقا حسین علیہ السلام کربلا دے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ تھوڑی جی غور فرما لو اس بات پہ، حسین علیہ السلام نے سارا کچھ قربان کر دیتا۔ میرے آقا حسین پاک کا ایک فرمان یاد آ گیا، فرمایا جدو تانوں دنیا دے غم ستان پریشان ہو جاؤ، ہر طرف غم آ گئے تانوں، ادھروں پریشانی ہے، ادھروں پریشانی ہے، ادھروں قرض دی پریشانی ہے، ادھروں روزگار دی پریشانی ہے، ادھروں کھانے دی پریشانی ہے، ادھروں رشتہ داراں دی پریشانی وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا جدو تانوں تواڈے غم ستان تے میرے غماں نوں یاد کر لیو، میرے غماں نوں یاد کر۔ میں گل شروع کرنی سی ایک شہزادے دی، اے بھی شہزادے نے تے اگوں وہ بھی شہزادے، لیکن شروع نہیں کرنی، بس اینی گل کرنی ہے۔ او جدو شہزادہ دنیا تے آیا نا، میں نام بھی نہیں لینا، تسی نہ اگلی باری لان گے، زندگی رہی تھی انشاءاللہ پھر گل کران گے اور انشاءاللہ اچھے طریقے نال کران گے۔ اے او شہزادہ ہے جدو دنیا تے آیا نا تے میرے آقا حسین علیہ السلام نے اتنی خوشی فرمائی، اتنی خوشی کی ہے، اتنی خوشی کی ہے کہ 40 دن سکیویں دا پتر پیدا ہوئے نا تے لوگ بڑا کچھ ونڈدے نے، 6 بچیاں تو بچہ، 3 بچیاں تو بچہ، بیٹے دی خوشی بچیاں نوں زیادہ کیتی جاندی ہے تے کنی خوشی کو کر لے گا، کنی کو کر لے گا، مٹھائی ونڈ دے گا، جلیبیاں ونڈ دے گا، محفل کروا دے گا، اس پاس میں جیسے نہیں ہوں گے، باقی معاملات پیا کرے گا، کنی کو خوشی کرے گا۔ لیکن جب اے شہزادہ حسین پاک دے گھر آیا ہے تے میرے آقا حسین علیہ السلام نے 1 دن نہیں 2 دن نہیں اپنے نانا جان دا لنگر 40 دن چلایا ہے، 40 دن لنگر امام الانبیاء چلایا ہے۔ اور وہ لنگر کیسا سی؟ دال روٹی نہیں سی، کھانا تے روٹی انہاں ملدے ہی ملدا سی نا پاکاں دے گھر، کھانا تے مکدے ہی نہیں سی نا، اے مک سکتے ہی نہیں۔ لنگر کیسا سی؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور دیگر کپڑے، جتیاں، رہن سہن دا سامان غرباء دے اندر، فقراء دے اندر 40 دن میرے حسین پاک نے تقسیم فرمایا ہے۔ اور جب میں شہزادہ دنیا تے آیا نا تے میرے حسین پاک نے اپنے ہاتھاں وچ لیا اور لے کے جس دن زیارت فرمائی نا شہزادے دی تے فرمایا ہے لوگوں میری ہمشیر زینب دیکھو، اے میرے اللہ نے شہزادہ دیتا ہے، اینج لگتا ہے میرا نانا میرے ہاتھاں چھے، ہم شکل مصطفیٰ مل گیا ہے، اور میں پریشانی کوئی نہیں۔ جب میں نانے دی یاد سمائے گی میں اپنے شہزادے نو ویکھنا۔ اگلی گل تفصیل نال انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو عرض کریں گے۔ بس دوستو اتنی گل یاد رکھو کہ اس دین واسطے، اس نماز واسطے، اس اسلام واسطے، اس سجدے واسطے حسین پاک نے اپنا سارا کچھ لٹا دیتا ہے۔ دوستو یار کسے پاسیوں کوئی دلیل نظر نہیں آندی جتھے اس چیز دی نفی ہو، کوئی بندہ ثابت کرے گا، اپنے انداز ثابت کرے، کسے ولی دا قول پیش کر دے، کسے مقصد معرفت والے دی کو گل سنا دے، یار بھئی خیر یہ نماز نام ہی پڑھیے تے کام چل جائے گا، نہیں نہیں چل جاندہ نا تے میرے حسین مدینوں نکلنے دی لوڑ کی سی، یہ نظام چل ہی جاندہ ہے جی، تے پھر وہ شمر سامنے کھلوتا ہے تے صرف سجدے دے وچ کی جان دی لوڑ سی، پتہ نہیں سی آپ انہوں نے کی کرنا ہے، پتہ سی سارا کچھ پتہ سی۔ اے اسرائیل نے جڑا ظلم ڈھائے ہے اور یہ بھی جاری ہے، فلسطین دے وہ جڑے اسماعیل ہانیہ نکال بنو انہاں دا نام
انہاں دے خاندان دے 80 افراد پوتے پوتیاں انہاں دے پانجے انہاں دے رشتہ دار مسجد اقصی دی حفاظت کر دیا. پہلے وہ شہید ہوئے نے تہران دے اندر، ایران دے تہران دے اندر وہ خود شہید ہو گئے نے 62 سال دی عمر دے اندر. انہاں دا جسد حاکی ان جنازہ وغیرہ سارا سسٹم معاملات انہاں دی میں اج جو فیس بک تے انہاں دی ڈیڈ باڈی ویکھیے اور جڑا صندوق بنے ہیں وہ ایک سائڈ تے لکھا ہے لبیک یا رسول اللہ. وہ نوٹ کسے کیتا میں کہ ذرا غور کریو اس چیز دی کوئی خاص چیز ہے. وہ میں دیکھیا تے وہ خاص چیز گولدار بجیا وچ لکھیا لبیک یا رسول اللہ. اے وجہ لوگوں نے پھر کیوں نہ امام حسین علیہ السلام کی جماعت دے اندر اپنا شامل ہونے کا اعزاز ہوئے گا. ادھر دنیا تو گئے نے تے نال میرے آقا حسین پاک نے ہتھاں وچ نہیں لیا ہوئے گا کہ قبلہ اول دی حفاظت کر دیاں میں 72 کو ہائے سر دین دی حفاظت کر دیاں. اے میرے اسماعیل قربان جائیے اے جیو فخر والیاں موتاں اے جیو قسمت والیاں تے شان والیاں موتاں جڑی موت بھی آئی ہے تے سونی آئی ہے تے قبلہ اول بھی جھکیا نہیں. اے جنا جھکیا نہیں فلسطین دا جنا ساڈے تے پوزل نے نا اسرائیلی پٹھو نے لیکن یہ فلسطین دا شہادہ اے آل رسول دا غلام محبت مصطفیٰ دا دم بھرن والا محبت مصطفیٰ میں اتام پہ نا میری کو گل بات نہیں ہوئی جنہیں 80 کو ہاتھ دیتے ہیں پہلے قربان کر دیتے ہیں او دے ذہن دے اندر واقعہ کربلا سارا کملا پیا سی بھئی پہلا انہاں نوں لٹانا ہے پھر خود لٹنا ہے. مسجد اقصی تو عزیزان محترم جدوں اس طرح جائیے تے پھر حسین پاک دی معیت کیوں نہ ملے حسین پاک دی سنگت کیوں نہ ملے تے جنوں مرن تو بعد حسین پاک اپنے کول لے جان او دے پھر وارے نیارے نہ ہو جان. اس واسطے دعا بھی فرمایا کرو اللہ سانو بھی مشن حسین جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے نمازی 5 گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جناب دوستاں سبحان اللہ کرنا یا رسول اللہ. چلو ٹھیک
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه خصوصا على افضل الناس بعد النبيين ختم الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى والحسنين وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء ولمه المكرمين الحمد العباس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله اكبر ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. تمام دوست صاحب فرما رہے برکت دے کے سب اپنا ملا لیں تے جڑے برانڈے وچ دوست نے انہاں دی گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آو اندر جگہ ہے وے اگر اندر صفحہ مکمل ہو جان تو پھر تسی برانڈے وچ بھی کھڑے ہو سکدے ہو. اللہ اکبر
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا
سارے دوست ایک بار سورہ فاتحہ شریف ترے باری سورہ اخلاص پڑھ الحمدللہ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللهم السلام علیکم یا السلام حینا ربنا بالسلام وتقینا دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام وتوفنا علی الایمان اے مالک مولا ہم سب گناہگاروں کی نماز جمعہ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اس نماز کا حاضری کا صدقہ مکہ شریف مدینہ شریف کربلا گولڈا شریف بغداد شریف کے حج نصیب فرما اے مالک مولا اپنے محبوب قریب رکھ حاضرین سورۃ فاتحہ پڑھی ہے سورہ اخلاص پڑھی ہے ہمارا معمول ہے آپ سب کو پتہ ہے جو بھی ہفتے کے دوران ہمارے اس علاقے میں ہمارے گاؤں میں جو والدہ صاحبہ مائی جان اور یا بزرگ فوت ہو جائیں یا کوئی بچہ فوت ہو جائے مالک مولا ان کی ارواح کو ہم اس سال ثواب کرتے ہیں تو جو کلمات طیبات پڑھے ہیں ہم اس کا ثواب جو ہے ڈاکٹر لیاقت صاحب بھائی عصمت صاحب اور مالک مولا کے برادران ان کی والدہ محترمہ کی روح کو سل کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کی بخشش فرما قبر والی منزل آسان فرما ہماری مولا ان کے والد محترم کی بھی بخشش فرما یا اللہ ہم جتنے حاضر ہیں جنہوں نے دعا کی ہے ہم سب کے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہم سب کی بخشش فرما سب کی بخشش فرما مولا سب کی بخشش فرما مالک مولا اس مسجد کے بانیان بزرگوں کی بخشش فرما ان کے قبر والی منزل آسان فرما کے درجات میں بلندی عطا فرما مالک مولا ذکر اہل بیت سنا سنایا مالک مولا اس ذکر کا صدقہ جتنے لمحے گزارے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر لمحہ عبادت میں شمار فرما مالک مولا پکی سچی غلامی محبت اہل بیت اور محبت صحابہ عطا فرما ہماری مولا باادب حضور کے در پاک کی حاضری نصیب فرما الہی دکھا دے مدینہ ہم سب کو وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے وفوق بامری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الہی بھر کے بنی فاطمہ کے برکولی ماں کو خاتمہ بردا و تبرک کلی ور قبول منو دست دامان یا رسول وصلی اللہ علیہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین